بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ یہاں سے سود سے متعلق کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں، جبکہ اس سے پیچھے تقریباً 2 رکوع پورے صدقہ خیرات سے متعلق تھے۔ صدقہ خیرات میں آپ جانتے ہیں ہمدردی پائی جاتی ہے، احساس پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح اپنے عزیز و اقارب، جاننے والے، تعلق والوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک عمدہ اور خوبصورت بہتر معاشرے کو وجود ملتا ہے۔ اس کے ساتھ متصل سود کا ذکر کرنے کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ اس کے اثرات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ سود سے انسانوں میں خود غرضی پیدا ہوتی ہے، ایک نفسا نفسی کا عالم قائم ہو جاتا ہے، ظلم و ستم کو وجود ملتا ہے، اور انسان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ بس مجھے مال حاصل کرنا ہے، جیسے بھی حاصل ہو، جس طرح سے بھی حاصل ہو۔ خرچ کرنے کا، ضرورتیں پوری کرنے کا جذبہ سرے سے ختم ہو جاتا ہے، ظلم کو وجود ملتا ہے، اور اس میں پھر اپنے پرائے کا کوئی فرق بھی باقی نہیں رہ جاتا، جون سا بھی ملے انسان اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سود کے حوالے سے قرآن و حدیث میں زبردست وعیدیں منقول ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت سود کھانے والے قیامت میں پہنچیں گے، ایک تو کل ذکر کیا تھا کہ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو ایسے ان کی کیفیت ہوگی جیسے جن چمٹے ہوئے ہوں، جنون کی ایک نشے کی سی کیفیت ان پر طاری ہوگی، مجنونوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے یہ میدان محشر میں پہنچیں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد فرشتے ان کو کہیں گے کہ یہ لو ہتھیار اور اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ جیسے ہم دنیا میں سنتے رہتے ہیں کہ سود کھانے والا اللہ کو اعلان جنگ دیتا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پر، عملی طور پر ان کو ہتھیار دے کر کہا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے میں آ جاؤ۔ جبکہ اللہ رب العزت سامنے ہوں گے، یہ لمحہ بڑا تکلیف دہ لمحہ ہوگا اور پریشان کن لمحہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف برائیوں کی سزائیں دکھائی گئی تھیں، ان میں سے سود بھی تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو باہر سے نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہ اور بھی زیادہ اذیتناک معاملہ ہے۔ تو وہ باہر سے نظر بھی آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں معراج ہی کے موقع پر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر پہنچے جو سرخ رنگ کی تھی۔ وہاں پر ایک نہر تھی جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا، اور کچھ لوگ اس کے اندر تھے، اور ویسے ہی خون تکلیف دہ چیز ہے، اذیتناک چیز ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی اس کے اندر ڈوب رہا ہو تو پھر اور بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ تو یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور سخت تکلیف میں ہوں گے،
اور اپنی پوری مشقت طاقت صرف کر کے یہ کناروں کے پاس پہنچیں گے تو کناروں پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں. جیسے ہی یہ کنارے پر پہنچتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کو پھاڑ کر ایک پتھر اس کے حلق سے اتار دیتا ہے، اور اس سے اس کو کیا اذیت پہنچتی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، یا جن کو یہ معاملہ پیش آ رہا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ وہاں سے چیختے چلاتے واپس بھاگیں گے یہاں تک کہ پھر درمیان میں پہنچ جائیں گے، اور پھر وہاں سے اسی طرح یہ عمل بار بار دہرایا جاتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اللہ نے سود کو بے کی طرح ہی کیا ہے، جیسے خرید و فروخت حلال ہے اسی طرح سود بھی حلال ہونا چاہیے، سود بھی حلال ہے. اور پھر اس کے اندر مشرکین مکہ کا جو مسئلہ تھا بھی ہی وہی مسئلہ ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش بڑی خطرناک ہے. شریعت کا ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اگر حلال چیز کو حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے یا حلال کہا جائے تو اس سے کفر لازم آتا ہے، انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان ایک مسلمان سے ایمان ہی چلا جائے تو پھر کچھ بھی اس کے پلے نہیں بچتا، یہ تباہی ہی تباہی ہے. اور اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہے تو حرام لیکن پھر بھی سستی سے، غفلت سے، بدعملی سے اس کا ارتکاب کرتا رہتا ہے تو یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا اور بچاؤ کا امکان باقی رہتا ہے. اس لیے بدعملی کی حد تک بھی خیر ہم لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے، اور اگر خدا نہ خواستہ بدعملی سے نکل کر بد زبانی میں معاملہ داخل ہو رہا ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے، وہاں پر رک جانا چاہیے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ شعبے قائم ہیں، ادارے قائم ہیں، اور وہاں پر کارندے موجود ہیں جو ہر وقت یہ ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ سچ فتاوا بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ تو حلال ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں تو بہت فوائد ہیں، اس میں یہ ہے وہ ہے. کسی چیز کے اندر فوائد کا ہونا یہ اس کے حلال ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. حلت اور حرمت کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. بس جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چمٹ کر پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہاں سے مشرکین کی اصل برائی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو کیفیت ان کو قبروں سے اٹھتے وقت پیش آئے گی اس کی وجہ یہ ہوگی ذالک بانہم، کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی تو ربا ہی کی طرح ہے. سود میں بھی ہم کچھ دیتے ہیں اور اس پر نفع حاصل کرتے ہیں، اور بیع میں بھی ہم ایک چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں اور اس پر نفع حاصل کرتے ہیں. تو جب سود حرام ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہونی چاہیے. تو جب خرید و فروخت کر رہے ہیں تو پھر سود میں کیا حرج ہے؟ یہ وہ تعویل ہے جس کو کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ابلیس شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہوا تھا تو اس نے بھی اللہ کے سامنے دلیل چلانے کی کوشش کی تھی،
تو یہ اللہ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے دلیل چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی ہمارے اندر بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا، تمہیں کیا پتا، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم حالات سے واقف ہیں، حالات بدل گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کے بے شمار جملے ہیں جو ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اساتذہ ہوں، چاہے والدین ہوں، بزرگ ہوں، بڑے ہوں، ان کے سامنے اپنی دلیل پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ گناہ یہ تو برا ہے ہی، اپنے گناہ کے جواز کو پیش کرنا یہ گناہ کرنے سے بھی برا جرم ہے۔ اور ابلیس سے یہی ہوا تھا کہ جب اللہ نے پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ اور یہی چیز ہمارے نوجوانوں کی زبانوں پر ہے، ہمارا یہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم کیوں کریں، کیسے کریں۔ اس لیے اپنے آپ کی پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا ہی کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک سے تعلق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ربا اور بیع پر کل کچھ بات عرض کی جائے گی۔